لیے کیا کیا ہے. حضرت انس بن مالک ہے. یہ حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو اپنی نمازوں پر گمان ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہمیں بخشوا دیں گی، ہمارے نمازیں ہمارے کام آ جائے گی، ہمیں کوئی میلاد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی عید منانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی نبی کا جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگوں سنو تمہارے نبی نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا ہے. حضرت انس عرض کرتے یا رسول اللہ قیامت کے دن اگر میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں تو کہاں پر ڈھونڈوں؟ کیا کہا؟ قیامت کے دن اگر میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں تو کہاں ڈھونڈوں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تم مجھے قیامت کے دن ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میزان عمل پر ڈھونڈنا. کہاں پر ڈھونڈنا؟ جہاں پر عمل تولے جا رہے ہیں. کہاں پر؟ میزان عمل پر. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میزان عمل پر تو عمل تولے جا رہے ہیں، ہم جیسے لوگوں کے حضور کا وہاں کیا کام؟ سمجھے اس نقطے کو سمجھے. میزان عمل پر عمل تولے جائیں گے میرے اور تمہارے، حضور کا کیا کام ہے؟ حضور کے تو عمل نہیں تولے جائیں گے نا. ارے حضور تو وہ ہے کہ جنت بھی ان کے لیے بنائی گئی ہے. حضور کا کیا کام ہے؟ حضور نے کہا کہ میں نامہ اعمال جہاں پر تولے جا رہے ہیں میزان عمل پر وہاں پر موجود ہوں گا. حضور وہاں پر آپ کا کیا کام ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب میرے گناہگار امتیوں کے عمل تولے جا رہے ہوں گے تو جن گناہگار امتیوں کے نیکیاں کم ہوں گی میں اس میں نیکیاں ڈال کر ان کے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دوں گا. کیا کہا؟ او لوگوں جو میلاد سے منہ پھیر رہے ہیں، بدعقیدوں کی باتوں میں آ کر دیکھو تمہارا نبی تمہارے لیے کہاں کھڑا ہوا ہے؟ میزان عمل پر کھڑا ہوا ہے، میزان عمل پر. اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں نیکی ڈال کر ان کی بخشش کروا دوں گا. اس کے بعد پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ مجھے وہاں بھی نہ ملے تو پھر میں کہاں ڈھونڈوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈنا. کہاں پر؟ حوض کوثر پر ڈھونڈنا. اور حوض کوثر پہ کام کیا کر رہے ہوں گے حضور ہم اور آپ کے لیے؟ حضور نے خود فرمایا کہ جب میرا امتی پیاس سے ان کی زبانیں باہر آ رہی ہوں گی. کیا؟ پیاس سے کہ جس وقت کے اندر کوئی پانی موجود نہ ہوگا، کوئی شربت موجود نہ ہوگا، کوئی بسلیری کی بوتلیں موجود نہیں ہوگی، اس وقت کے اندر ایک ہی چیز ہوگی حوض کوثر، اور اس کے اوپر میرا محبوب کھڑا ہوا ہوگا. کیوں کھڑا ہوا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب میرے گناہگار امتیوں کی زبانیں سوکھ کر باہر نکل رہی ہوں گی تو میں انہیں حوض کوثر سے یہ جام پلا رہا ہوں گا، یہ جام پلا رہا ہوں گا. اس کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر یہاں بھی نہ ملے تو کہاں پر ملو گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر ان دو جگہ پر نہ ملوں، میزان عمل پر بھی نہ ملوں اور حوض کوثر پر بھی نہ ملوں، تو میں جو آپ کو ملوں گا وہ ملوں گا پل صراط کے اوپر. کہاں پر؟ کہاں ملوں گا؟ پل صراط کے اوپر. اور لوگوں پل صراط کیا ہے؟ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے کہ جس کے اوپر جب گناہگار چلے گا تو کٹ کٹ کر جہنم میں بار بار گرے گا، کٹ کٹ کر جہنم میں بار بار گرے گا، مگر اس کو وہ پار کرنا ہی ہے. میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں وہاں پل صراط پر کھڑا ہوں گا. یا رسول اللہ آپ کا کیا کام ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا کیا کام ہے؟ یا رسول اللہ پل صراط پر آپ کا کیا کام ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب میرے گناہگار امتی اس پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو جبرائیل اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہوں گے اور میں رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی. اے پروردگار میری امت کو سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے. او ہو میرے بھائی، او میرے بھائی، او میرے بھائی، سوچ تو صحیح، حضور کا درد تو سمجھ تیرے لیے کیا ہے اور تو کن لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. حضور کا درد تو دیکھنا یار، حضور کا درد تو دیکھ، حضور کا درد تو دیکھ. تیرے لیے کہاں پر کھڑے ہوئے؟ پل صراط پر کھڑے ہوئے، میزان عمل پر کھڑے ہوئے ہیں. اس امت کے لیے حضور روئے ہیں. اور یہ بدعقیدہ وہابی دوغلا یہ کہتا ہے کہ میلاد منانا شرک ہے. او بدعقیدے تیری قسمت کے اوپر تھوکتا ہے اعظم، تھوکتا ہے اعظم تیری قسمت کے اوپر. جو لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا شرک ہے،
عید میلاد بدعت ہے. عید میلاد النبی بنانا جناب والا نہ جانے کیا کیا بکواس کرتے ہیں. مگر قسم خدا کی ہم نماز روزے پڑھ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے, فرض ہے, لیکن ہمیں ان چیزوں کے اوپر کبھی بھی ناز نہیں ہے. اگر ہم کبھی بھی ناز کریں گے تو یہی عشق رسول پر ناز کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. قسم خدا کی کل قیامت میں اگر کوئی ہم سے پوچھے گا, یہ صحابہ کی بات ہے, صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں عرض کی تھی, ایک صحابی نے, انہی کا غلام بھی عرض کر رہا ہے کہ کل قیامت میں اگر پروردگار ہم گناہگاروں سے پوچھے گا تو ہم بھی یہی کہیں گے, اے پروردگار ہم نے عمل تو کیے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ قابل قبول ہے کہ نہیں ہے. مگر ایک عمل ہم نے ایسا کیا ہے جو کسی دنیا دار کے لیے نہیں کیا ہے, جو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا ہے. وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ہم نے حضور کی محبت میں میلاد منایا ہے, حضور کی محبت میں میلاد منایا ہے, حضور کی محبت کا پیغام لوگوں کو سنایا ہے. یہ عمل ہمارے پاس ہے اور ہمیں اس عمل کے اوپر ناز ہے, ناز, اور امید قوی ہے کہ پروردگار ہمیں اس عمل کے بدلے بخشش عطا فرمائے گا.